السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سر۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور اس کی وجہ ہے جی معاشی عدم استحکام۔ جی ہاں، معاشی عدم استحکام جب تک نہیں آ سکتا ہے جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، اور سیاسی عدم استحکام کس طرح بہتر ہوگا اس پر بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تاجروں کو درپیش جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ بھتہ خوری کے واقعات دوبارہ بڑے منظم انداز میں سامنے آ رہے ہیں۔ تاجر تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، حکومت سندھ سے بھی بات کر چکے اور وفاق سے بھی بات انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک اس میں خاطر خواہ کامیابی حکومت کو حاصل نہیں ہوئی۔ تاجر برادری کو جو مسائل درپیش ہیں، پتہ خوری کی مسلسل جو واقعات ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شکایت درج بھی کروائی جاتی ہیں، سامنے سے کیا رسپانس آتا ہے، اور پتہ خوری کے پیچھے جو منظم جرائم پیشہ گروہ ہیں، ان کو سیاسی سرپرستی بھی کہا جاتا ہے جی حاصل ہے۔ اس کے کلا کما کرنے کے لیے کیا حکومت اقدامات کر رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور بات یہ بھی ہوگی کہ یہ ایک طرف تو بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسری جانب خان صاحب پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مذاکرات کی بات کرنے والوں کو عمران خان کا ساتھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ایک طرف جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے کو ہم تیار ہیں، دوسری جانب ان کی بہن فرما رہی ہے مذاکرات کرنے والے خان صاحب کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی میں تاجر برادری کو درپیش جو مسائل ہیں اس پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اقبال اڈوانی صاحب، اور تاجر رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے ترجمان ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اقبال اڈوانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، یہ خاص طور پہ تاجر برادری کے مسائل تو بے پناہ درپیش ہیں، لیکن ایک مسلسل بڑے منظم انداز سے بھتہ خوری کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تاجر برادری اس حوالے سے سراپا احتجاج بھی ہے، مسلسل باتیں سامنے آ بھی رہی ہیں۔ تو یہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب آپ شکایت درج کراتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کی شکایت کا تدارک نہیں ہو سکا اب تک؟ جی اقبال اڈوانی صاحب۔ جی اڈوانی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، اڈوانی صاحب کو شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب، مصطفیٰ جی بلوچ صاحب آپ بتائیے کہ کیا کہیں گے اس پر آپ کہ بڑے مسلسل منظم انداز میں بھتہ خوری کے واقعات کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں، تاجر برادری سراپا احتجاج ہے، حکومت کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ ایک اچانک ہی کچھ چیزیں ایسی سامنے آنے لگی ہیں جس پہ تشویش کا اظہار سندھ حکومت کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، اور بڑی ہائی لیول پہ جو ہے اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق سے بھی اس میں سپورٹ لے کے اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ کراچی ظاہر ہے ہمارا جو ہے وہ معاشی ہب ہے پورے ملک کا، جو ہے معیشت کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں پہیہ اگر چلتا ہے تو کراچی سے چلتا ہے۔ تو یہاں پہ کسی بھی قسم کی انسرٹینٹی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو سی ایم صاحب کی بھی اس پہ انسٹرکشنز ہیں اور اس پہ کارروائی ہو بھی رہی ہے، اور اس جو بھی کر رہے ہیں جو نیٹ ورک ہے اس کو کریک کرنے کے لیے اور ان پہ کریک ڈاؤن کے لیے جو ہے وہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ریزلٹس بھی انشاءاللہ سب کے سامنے آئیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو ایک امن کی فضا آئی تھی اور وہ کافی بہترین انداز میں جو ہے وہ کاروبار اور ساری چیزیں جو ہے وہ ایک بہترین تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، تو اچانک اس طرح کے واقعات ہونا سب کے لیے الارمنگ ہوتا ہے، چاہے کوئی ایک قصہ بھی ہو یا کوئی دو چار جتنے بھی جو ہے وہ کمپلینز آئی ہو، ہمارے لیے جو ہے وہ تشویش کا باعث بن سکتا ہے، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ اینی سارٹ آف دس کائنڈ آف یہ جو ایکسٹورشن اور یہ بھتہ اور یہ ساری چیزیں، اس سے جو ہے وہ جو آپ کے بلڈرز ہیں، جو آپ کے انویسٹرز ہیں، ان کے لیے اور خاص کر جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے لیے ایک انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے۔ تو سندھ حکومت اس میں اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ ان معاملات کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور جو بھی اس پہ پیچھے ایک نیٹ ورک ہے یا جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کیف ردا تک پہنچایا جائے۔ اچھا جی، چیئرمین صدر ریجن آباد احمد اویس تھانوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ اقبال اڈوانی صاحب، میرا خیال ہے آپ کا مائک شاید میوٹ ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ احمد اویس صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں تاجر برادری کو درپیش مسائل، بالخصوص بھتہ خوری کے جو پے در پہ بڑے منظم طریقے سے دوبارہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس طرح ابھی سن رہے تھے آپ
کہ مصطفیٰ بلوچ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، سندھ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، پھر مسئلہ بیچ میں کیا رہ جاتا ہے سر؟ بڑا مسلسل ظاہر تاجر برادری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھ لیجئے بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، باہر سے کالز آتی ہیں، یا کراچی میں کچھ لوگ موجود ہیں وہ بھی ہیں، سیاسی جماعتوں میں ان کو سرپرستی حاصل ہے، یا کچھ وجہ کچھ اور ہے؟ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہ واقعات تقریباً پچھلے 3-4 ماہ سے دوبارہ سر اٹھانے لگے ہیں، خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی میں۔ پہلے یہ معاملات ختم ہو چکے تھے اور کافی پراپر طریقے سے الحمدللہ کاروبار بھی ہو رہا تھا، لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر پچھلے 3-4 مہینے سے ملٹیپل کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہماری ایسوسی ایشن کو، یعنی آباد کو، اور ہمارے کئی ممبران نے ہمیں شکایت کرنا شروع کری اس حوالے سے، جس حوالے سے ہم نے لاتعداد اپلیکیشنز بھی لکھی اور ان کے اداروں کے نوٹسز میں بھی لے کر آئے، مگر اس پہ کوئی خاطر خواہ سپورٹ نہیں ملی ہمیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پریس کانفرنس کری، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد سی ایم صاحب نے بالکل نوٹس لیا، ایس او ایس کی بنیاد کے اوپر سی ایم صاحب نے کمیٹی بھی بنائی، آئی جی صاحب نے بھی کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کی 2 اجلاس غالباً ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ ہمیں تحفظ نہیں فراہم کریں گے، ہمارے لیے کاروبار کرنا شہر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، جس سے پورے پاکستان کو سپورٹ ملتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کراچی سے مشروط ہے، اگر کراچی چلے گا تو پاکستان کی معیشت میں، اکانومی میں ایک اہم رول پلے کرتا بالکل ہے۔ تو جب یہاں سے اربوں روپے ٹیکس جاتا ہے تو کم سے کم یہاں کے تاجروں کو، یہاں کے بزنس کمیونٹی والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی جان، عزت، مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ جب آپ کے اور دوسرا یہ ہے کہ جو گروپ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ چند لوگ ہیں، ہماری تو یہ گزارش ہے ان چند لوگوں کو کم سے کم کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آج تک جو ہے وہ کوئی چیز رزلٹ سامنے آتا نہیں ہے، لوگوں کو انکاؤنٹر پہ مار دیا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آیا جن لوگوں کو مارا گیا ان کا اس گروپ سے تعلق تھا یا نہیں تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہم نے نام لیے ہیں، جن لوگوں کے ہم نے نمبرز پرووائڈ کیے ہیں، کم سے کم ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں۔ میسیجز بھی ہم نے دیے ہیں، نمبرز بھی ہم نے دیے ہیں، پرووائڈ کیے ہیں، یعنی نشاندہی کرنے کے بعد بھی اگر کارروائی نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بھی اور کراچی کے بزنس کمیونٹی کے لیے بھی یہ ایک بڑی کوشچن اہم مارک بات ہے۔ کر رہے ہیں آپ احمد اویس صاحب، کہ نشاندہی تک کر دی آپ نے، بتا تک دیا یہ لوگ ہیں، اور اس کے باوجود سندھ حکومت یا وفاقی حکومت سے بھی ظاہر ریکویسٹ کر چکے آپ، فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی، تاجر برادری نے اپنے مسائل وہاں بھی رکھے تھے، لیکن ظاہر اس پہ پھر بڑا مسئلہ ہوا کہ جی بلاول بھٹو زاری صاحب نے فرمایا کہ شکایت کہیں اور نہ کیا کریں، ہمیں بتا دیں۔ تو اقبال اڈوانی صاحب، آپ سن رہے ہیں ہماری گفتگو؟ بالکل میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی۔ تو ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جی یہ جو منظم واقعات ہو رہے ہیں بطہ خوری کے، اور جس طرح ابھی احمد اویس صاحب نے فرمایا کہ جی سپورٹ نہیں ملی حکومت کی، لیکن اب کمیٹیز بنا دی، لیکن تمام چیزیں تو حکومت کو دے چکے آپ۔ دیکھیں یہ سب چیزیں حکومت کو بھی پتا ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر جو مینٹین کرتے ہیں ان سب کو معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بس ایک طرح سے سمجھے کہ فارمیٹی والی بات ہے کہ وہ بات کرنے ہے کہ بھائی اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو نہیں پتا یہاں پر بھتہ کون لے رہا ہے، پولیس کو نہیں پتا بھتہ کون لے رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے کچھ لوگ اس میں انوالو ہیں، سمپل سی بات ہے، ادھر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی آپ کے اوپر فائر کر کے جا رہا ہے، اس کی فوٹیج آ جاتی ہے، صرف ایک آدمی کو آپ پکڑ لینا، ایک آدمی کو آپ پوری چین کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ تو سامنے فائرنگ ہو رہی ہے، سامنے پرچیاں آ رہی ہیں، ٹیلی فون نمبر پہ بات ہو رہی ہے، بینک اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں کہ ایران جا کے بات کریں، یو اے جا کے بات کریں، اس ملک میں جا کے بات کریں، وہاں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو پرابلم ہے ہمارے سٹی کے اندر ہے، اور ہمارے سٹی کے اندر ایک بات یہی ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پر پولیس، میں یہ نہیں کہتا ساری پولیس خراب ہوگی، پولیس کے لوگ یا جن کو مینٹین کرنا ہے وہ سب ملے ہوئے ہیں، بھتہ کسی ایک کو نہیں جا رہا، ان سر سب میں یہ بڑی بھٹا ہے بھٹا۔ بات کر رہے ہیں آپ، یہ جو آپ الزام لگایا ہے آپ نے، ویسے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب دیکھ لیجئے، اب سندھ حکومت میں آپ موجود ہیں، مسلسل چوتھی حکومت ہے آپ کی، 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ پچھلی 4-5 ماہ سے مسلسل منظم انداز سے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، تاجر برادری مسلسل شکایت کر رہی ہے، اور یہ بات جو کی اڈوانی صاحب نے بالکل درست اس لیے بھی ہے کہ باہر اگر آپ کہتے ہیں ایران میں کاٹھیا واڑی بیٹھا ہوا ہے یا لاکھوں فلان جگہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کراچی میں جو فائرنگ کر رہے ہیں، بھتے کی پرچیاں پہنچا رہے ہیں، ان تک تو پکڑیں نا، اس کو پکڑیں گے تو پوری چین ہاتھ میں آئے گی آپ کے۔
دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس بات سے بہت ہی ڈس ایگری کروں گا اور میں اس کو جو ہے نا کنڈیم کروں گا جو یہ بات کی گئی کہ لوگ خود پولیس اور جو ہے وہ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور یہ میرے اچھا خیال میں اس اڈوانی طرح صاحب کے سے آپ ڈس ایگری تو کر رہے ہیں لیکن پھر کوئی دلائل بھی دیں سر. لیٹ می کمپلیٹ علی بھائی, لیٹ می کمپلیٹ. اس طرح کر کے آپ ان ہزاروں پولیس آفیسرس کو بھی آپ جو ہے وہ ان کی بھی جو ہے دل آزاری کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان سے لڑتے ہوئے. آپ کو پتا ہوگا یہ شہر وہی شہر ہے جہاں روزانہ بھتے کی پرچیاں لوگوں کو ملتی تھی, جہاں لوگوں کا جینا دوبھر ہوتا تھا. یہی سندھ حکومت ہے جس نے امن قائم کر کے دکھایا. یہی سندھ حکومت ہے جس نے فرنٹ لائن پہ آ کے ان لوگوں کو ختم کیا. یہ سارے معاملات جو ہوئے تھے ان سب کو کلیئر کر کے شہر کو دوبارہ امن کا شہر بنایا اور ایک جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی سندھ کو اور کراچی کو خصوصاً جو ہے وہ اسٹیبلائز کر کے ہم نے مصطفی صاحب 90s کی دہائی میں جو کچھ ہوا وہ تو اب ظاہر وہ فیکٹرز تو نہیں ہے نا, وہ یا وہ ابھی فنکشنل ہیں. دیکھیں فیکٹرز جنم لے لیتے ہیں, فیکٹرز دوبارہ ایکٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے پولیس کو اور ان سب کو ملائن نہ کریں برائے مہربانی. اس طرح ٹکرز بنانے کے لیے یا نیوز وہ کرنے کے لیے, اپنے ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ دیں. سر وہ پریشان ہیں تو کیا بات کریں آگے سے بتائیں آپ. جن میں دیکھیں پریشان سب ہیں, سب کی یہاں پہ پریشانی ہے. حکومت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوگی؟ حکومت ان چیزوں پہ کوئی کنسرن شو نہیں کر رہی ہے. آپ نے دیکھا جیسے ہی یہ ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ویسے ہی پرومپٹ ایکشن گورنمنٹ نے لیا ہے. کہ کیا کارکردگی سر, کتنے لوگ پکڑے گئے؟ تو آپ نہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کوئی نیٹ ورک راتوں رات پکڑا جائے گا؟ اٹ ٹیکس ٹائم علی بھائی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ کوئی گلی محلے کے گنڈے نہیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے نا وہ ایک ایسے شو سے اٹھوا دینا ہے. مطلب سریعام وہ آگے مصطفیٰ بلوچ صاحب سریعام آگے بتی کی پرچیاں دیتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم لگے گا, 4 ماہ تو ہو گئے اس بات کو. یہی آپ کو کہنا, عرض میری یہی ہے کہ اگر اتنے ہائی پروفائل پہ وہ رینسم کی جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا بتی کی پرچیاں جاری ہیں, تو ظاہر ہے پیچھے کوئی اسٹرانگ ان کے پیچھے چیزیں ہوں گی جن تک پہنچنے کے لیے پولیس بھی پوری کوشش کر رہی ہے اور حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مصطفی صاحب یہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے بھی ایک الزام ہے سندھ حکومت پہ کہ جی لاکھوں ہو یا لاکھوں پر بے بنیاد الزامات سندھ حکومت پہ لگا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ سافٹ ٹارگیٹ ہے. سافٹ ٹارگیٹ. اچھا, میڈیا کی بھی ایک میرے خیال میں ایک سافٹ ٹارگیٹ ہمیشہ سے ہر دور میں سندھ حکومت بنا ہوا ہے. تو وہ اٹس ایزی اور وی انڈرسٹینڈ دیٹ, اور لوگوں کو بھی بڑا آسان ہوتا ہے پیپلز پارٹی پر سندھ حکومت پہ الزام لگا کے جو ہے نا. اچھا نہیں, یہ تھوڑا سا اس میں یہ مسئلہ ہے کہ سندھ حکومت اس لیے ہم کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ظاہر ہے کہ کسی اور کی حکومت ہوتی ہے ہم اس کو بھی یہ بات کرتے ہیں, طاہر برادری بھی اسی کو کہتے ہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں. نہیں, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ سوال ہوتے ہیں اور کرٹیسزم بھی ہوتی ہے, میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ پولیس آفیسرز جو ہمارے جو لائن آف ڈیوٹی میں شہادت حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر ایسے الزام لگانا. آپ نے پتہ پوری پولیس جو ڈپارٹمنٹ آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ایک اس کا تو ظاہر ہے میں اڈوانی صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن احمد جاوید صاحب آپ بھی سن رہے ہیں. احمد جاوید صاحب آپ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں کیا اڈوانی صاحب سے؟ انہوں نے تو ڈائریکٹ کہا جی پولیس میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. دیکھیں جی, یہ باتیں جو ہیں اس فورم کے اوپر کرنے والی اس طرح کی نہیں ہے. ظاہر ہے یہ میں بلوچ صاحب کی بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے الزامات لگانا بے بنیاد, ظاہر ہے وہ چیز درست نہیں ہے. ہم جب کسی چیز کو ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. جہاں تک بات ہے ہماری ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی, ہمیں ہمیشہ سے پازیٹیو رسپانس ملتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہم شہر میں کراچی میں کام کرتے ہیں, ہمیں باہر نہیں جانا, ہمیں سندھ میں ہی کام کرنا ہے, ہمیں پاکستان میں ہی کام کرنا ہے, ہمیں کراچی میں کام کرنا ہے. ہاں ہمیں درد ہوتا ہے تو ہمارے درد کا مداوع سندھ حکومت کو ہی کرنا ہے. ہمارے مرد کا مداوع جو ہے وہ سندھ پولیس نے ہی کرنا ہے اور ماضی میں بھی کیا ہے. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 8-9 سال سے یہاں پہ بتہ خوری کے معاملات نہیں ہو رہے تھے. 2016 سے کلین سویپ ہوا, اس کے بعد کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہو. مگر یہ واقعات کڈنیپنگ کے بھی واقعات ہوئے ہیں ابھی پچھلے ماضی میں 2-3 مہینے سے 3-4 مہینے سے یہ شروع ہوئے ہیں. دوبارہ یہ سر اٹھایا ہے ان لوگوں نے, جو لوگ پرچی سسٹم جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے. گولی کے ساتھ پرچی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر 5 کروڑ اور 6 کروڑ اور 8 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہنا یہ ہے کہ اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کے اوپر بھروسہ ضرور ہے,
ہم نے دیکھنا ہی اپنے اداروں ہی کی طرف ہے. ظاہر ہے میں یہاں اگر مجھے مدد چاہیے تو مجھے سندھ حکومت سے مدد چاہیے, اگر مجھے مدد چاہیے سندھ پولیس سے مدد چاہیے. میں دوسرے ممالک میں یا دوسرے صوبوں میں جا کے تھوڑی مدد نہیں دوں گا. لیکن میں احمد انہی اویس لوگوں صاحب سے مدد دوں گا. یہاں فیلڈ مارشل صاحب بھی آئے تھے, شکایت ان سے بھی کی ہیں آپ لوگوں نے, آپ کہہ رہے ہیں سندھ دیکھیں حکومت. شکایات جو دیکھیں جہاں پریشانی ہے وہاں شکایات بھی ہیں. جو فورم شکایت کا ہے وہاں پہ شکایت بھی کی گئی ہے. وہ فورم شکایت کا تھا. ہم نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی شکایت کی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں بلایا تھا میٹنگ کے لیے, ہم نے ان سے بھی شکایت کی تھی کہ ہمیں یہ پریشانی ہے. اس کے بعد انہوں نے کمیٹیز بنائی, وہ کمیٹیز کی ہر 15 دن بعد 20 دن کے بعد لینڈ گریبنگ کے حوالے سے مختلف تو حوالوں سر سے آج بھی میٹنگز ہو مداوع رہی ہوا نہیں ہوا اب تک؟ ہیں. دیکھیں کافی حد تک چیزیں پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کافی حد تک جو پازیٹیو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں. اڈوانی صاحب آپ نے ظاہر جو تنقید کی ہے اس پر مصطفیٰ بلوچ صاحب بھی اور احمد اویس صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں دونوں آپ سے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ظاہر ہے سندھ حکومت کام کر رہی ہے, ہم نے شکایت درج کرا دی ہیں, پہلے بھی انہوں نے یہاں بھتہ خوری ختم کی تھی, اب بھی یہی کریں گے. دیکھیں میں نے یوں کہا ہے کہ پولیس میں کچھ لوگ ملے ہوئے ہوں گے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں اپنی جگہ پہ ابھی بھی قائم ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ان لوگوں نے شہادت دی ہے. ہم نے کہاں انکار کی ہے, کہ میں نے کہا تھا کہ سب پوری پولیس اس میں انوالو ہے. لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ایک آدمی آپ کے سامنے پرچی لے کر آتا ہے, فائر کرتا ہے, اس کی فوٹیج آ جاتی ہے, ویڈیو آ جاتی ہے, اگر اس کو نہیں پکڑا جائے گا تو آپ کس کے اوپر بات کریں گے؟ وہی بات ہوگی نا کہ بھائی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں تبھی تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. ایک آدمی اگر دنیا کے اندر دیکھیں, میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں, میرا کام پاکستان میں بہت کم ہے, پاکستان سے زیادہ میرا کام باہر ہے. پوری دنیا میں دیکھا ہے میں نے, ایک آدمی کو بھی اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے پوری چین کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. صحیح. اتنے دنوں سے یہ تو ابھی ایک سیکنڈ, یہ تو آباد وغیرہ نے ابھی اس کیس کو ہائی لائٹ کیا تو میڈیا میں یہ بات ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی فیکٹریاں ہیں, جتنے فیکٹریوں میں کیا بھتے نہیں دیے جا رہے, اورنگی ہر جگہ تو بھتوں کی پرچی آ رہی ہیں. ابھی سے کہاں, کتنے سالوں سے آ رہی ہیں. وہ بیچارے ڈرتے ہیں, جاتے نہیں ہیں. وجہ کیا آپ یہ سوچیں, جن کو بھتے کی پرچی آتی ہے وہ کمپلین کرنے کیوں نہیں جاتے؟ اگر ان کو اتنا ہی ٹرسٹ ہو ہماری ان کے اوپر تو کیوں کمپلین نہیں ہو رہی؟ ڈر لگتا ہے کہ کمپلین جائیں گے ان کو پتا چل جائے گا اور ہم کو مار دیا جائے گا. ابھی تک آپ کو پتا ہے 10 کیس ہوتے ہیں تو 2 کیس تو بتائے جاتے ہیں. وہ بھی کیس ان کے بتائے جاتے ہیں جن کے پاس کچھ پاور ہے, جن کے اصل و رسوخ ہے جا کے بات کرنے کی. ہر کسی کے پاس تو اتنی پاور نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان میں کافی لوگ ملے ہوئے ہیں, انوالو ہیں. چلیں ابھی تک مجھے بتائیں ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ اتنے لوگوں کو ابھی پرچیاں آئی ہیں, اتنے دنوں سے فوٹیج آ رہی ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا, ابھی تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ اور کن کو گرفتار کیا گیا؟ ان سے جو بلونگ ہیں, ان سے جن کے تعلقات ہیں, ان کو کن کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا؟ ایک بندہ بھی نہیں بتائیں گے یہ لوگ. تو مقصد کہنے کا یہ, ابھی بھی آپ دیکھیں جتنا میڈیا میں ہائی لائٹ ہوگا 4-6 مہینے خاموشی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گی. جب سے یہ جو جڑ سے بات کر رہے ختم ہیں آپ نہیں کیا اڈوانی جائے صاحب, گا. یہ مصطفیٰ بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پولیس فورس کے بارے میں بات نہیں کر رہے, شہداء کی تو ظاہر قدر ہے ہم سب کے دل میں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ بلوچ صاحب, کیا بھتہ خوری کے پیچھے منظم جرائم پیشہ گروہ ہیں یا سیاسی جماعتوں کی اب بھی سرپرستی ان کو حاصل ہے, سیاسی یا مذہبی جماعتوں کی؟ دیکھیں ابھی اس طرح کوئی بات کرنا قبل از وقت ہے کہ ہم کسی پہ الزام لگائیں کہ کوئی سیاسی جماعت پیچھے ہے یا کوئی اس کے یہ ایک نہیں, میں نے اس لیے سوال کیا, آپ کو بھی یاد ہوگا ابھی چند دن قبل جو ہے سنی تحریک کے دفتر میں چھاپا پڑا اور وہاں سے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. جی دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک سینسیٹیو میٹر ہے. اس کو آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں ٹی وی چینل پہ آ کے سینسیٹیو انفارمیشن سنسنی خیز دے دوں اور کچھ لوگوں کو سیٹسفائی کر لوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. کچھ چیزیں اپنی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ان کو آپ جو ہے وہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایکشن جب لے لیا جاتا ہے تو اس پہ پھر اس کے بعد جو چیزیں عیاں ہوتی ہیں میڈیا کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے. تو لیٹ the government work, let the police do their duty, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو بھی معاملات ہیں, جب اتنے سالوں تک ہم نے, جیسے میں ابھی سن رہا تھا جو احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ 8-9 سال سے وہ خود کہہ رہے ہیں, اپنی زبان کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی حد تک کراچی کے لا اینڈ آرڈر سے سیٹسفائیڈ تھے. اچانک اگر ایک چیز ہو جاتی تو 8-9 سال سے بھی ہم ہی حکومت پہ تھے نا, تو یہ جو لا اینڈ آرڈر اگر مینٹین کر کے رکھا تھا تو سندھ حکومت نہیں مینٹین کر کے رکھا تھا نا. تو اس بات کو بھی تو آپ کریڈٹ دیں. چلیں, یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, تو پھر یہ ڈس کریڈٹ بھی تو آپ بھی کو جاتا ہے نا کہ یہ آپ نے ہاتھ ڈھیلا کر لیا, یا وجہ کیا ہوئی, یا پالیسی تبدیل کر لیا آپ نے جس کی وجہ سے دوبارہ یہ منظم ہونا شروع ہو گئے گروہ؟ میری عرض یہ ہے کہ میں کسی کرٹیسزم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گیو اس ڈیو ٹائم. انشاءاللہ یہ سارے جو معاملات اچانک جو رونما ہوئے ہیں ان کو ہم منطقی انجام تک پہنچا کے ہی رہیں گے. وی ول نیور وانٹ کہ کراچی کا امن تباہ ہو. وی ول نیور وانٹ
یہ کبھی بھی سندھ حکومت نہیں چاہے گی، یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے معاملات ہوں گے اس پہ ہم جو ہے پردہ رکھیں گے یا ہم اس کو جو ہے 4-5 مہینے پرولونگ کر کے جو ہے وہ ٹال دیں گے؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے. میں آپ کے پینل میں جتنے بھی ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں میں ان کو بھی یقین دہانی کراتا ہوں، آپ کے ویورز کو بھی نہیں، یہ یقین تو دہانی مسلسل کراتا ہوں کرا کہ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ بھی، آپ بھی کرا رہے ہیں. اچھا، دو لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب، وسیل لاکھو اور کاٹھیا واڑی، ان کے ریڈ وارنٹ گرفتاری جاری کریں اور کارروائی کریں ان کے خلاف. دیکھیں جو عملی کام ہونا ہے وہ ہوگا علی سرور صاحب. یہ چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں لا اینڈ آرڈر کو پلیس میں رکھنا یہ گورنمنٹ کی اولین ذمہ داری ہے، اینڈ دیٹ ول ہیپن انشاءاللہ. گیو اس ڈیو ٹائم، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. اور یہ کراچی کا جو ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ہینڈل کر لے گی. اتنے سالوں سے جب کراچی کا امن ہم نے بحال رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ تو اب بھی اس کو بحال رکھیں گے. احمد صاحب، آپ تو کم از کم مجھے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت کام کر رہی ہے، اور آپ کو ظاہر ہے میٹنگز جو آپ کی ہوتی ہیں کمیٹی کے حوالے سے وہاں بھی انہوں نے بریف کیا ہوگا آپ کو کہ کارروائی وہ کر رہے ہیں یا کرنے لگے ہیں. دیکھیں جی، جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ صاحب، ظاہر سندھ حکومت کا پارٹ ہیں. میں بالکل اس بات کے اوپر ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جو کام کرنا ہے دیکھیں سندھ حکومت نے ہی کرنا ہے. اور جو ریڈ وارنٹ کی آپ نے بات کی ہے 1-2 دفعہ، وہ ریڈ وارنٹ ایشو کرنا ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے اور سندھ حکومت نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کم سے کم آپ وسیع اللہ لاکھوں کی اور جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کریں. بلکہ ہمارے چیئرمین حسن بخشی صاحب نے تو یہ بات بھی محسن نقوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہی ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو آباد کا ایک ڈیلیگیشن بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، جس ملک سے اس کو لے کر آنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو چند لوگ ہیں جو پاکستان کا اور خصوصاً کراچی کا امن تباہ کرنے میں لگے، نہیں یہ تو پھر آپ کو پاکستان جواب کے کیا اور دیا کراچی احمد کے صاحب؟ دشمن. رکاوٹ کیا بتائی انہوں نے کہ کیا ہماری وجوہات ہیں؟ ابھی تک محسن نقوی صاحب کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی مثبت جواب نہیں آیا. ہمارے پاس جو مثبت جواب آیا ہے وہ حکومت سندھ کی طرف سے آیا ہے. حکومت سندھ بالکل کارروائیوں میں لگی ہے، اور غالباً بلوچ صاحب کے علم میں نہیں ہوگا، پچھلے 2-3 دنوں میں تقریباً کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ان لوگوں کو، جو لوگ مختلف گروپس کے اوپر ہماری سائٹوں کے اوپر، ہمارے ممبران کی سائٹوں پر فائرنگ کی ہے. ان لوگوں میں بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. جن لوگوں نے پرچیاں دی ہیں ان میں سے بھی 1-2-4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پچھلے 2-3 دنوں میں. جی اڈوانی صاحب، سر آباد والے تو کافی حد تک مطمئن ہو گئے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات پر. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں مطمئن ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے. میں پرسنلی مطمئن ہو جاؤں، میں کسی منسٹر سے مل کے اس نے مجھے سیٹسفائی کر دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے حساب سے. مطمئن ہر عام آدمی ہونا چاہیے، بالکل گراؤنڈ پہ وہ چیز نظر آنی چاہیے. وہ چیز آپ کو بھی نظر آنی چاہیے، مجھے بھی نظر آنی صحیح. چاہیے، ہر چھوٹے بڑے تاجر کو نظر آنی چاہیے. صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ملٹی بلینئر تاجر ہے جو بزنس مین ہے بہت بڑا، اس کو ہی وہ چینجنگ نظر آنی چاہیے. نہیں، چینجنگ ہر کسی کو نظر آنی چاہیے. جس کی چھوٹی فیکٹری ہے اس کو بھی نظر آنی چاہیے، جو دکاندار بھتہ دے رہا ہے اس کو بھی نظر آنی چاہیے، جس کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور جو فائرنگ کے ذریعے زخمی ہوا ہے اس کو بھی نظر آنی چاہیے. جب تک ان سب لوگوں کو نظر نہیں آئے گی تو باقی میٹنگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسی میٹنگوں کا کیا کرنا ہے جس کا ریزلٹ نیچے تک نہیں آئے. میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھے سیٹسفائی کر دیا، میں آپ سے سیٹسفائی ہو کے اپنے گھر چلا گیا. گراؤنڈ پہ تو ریئلٹی وہی ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، تو کوئی مقصد نہیں ہے. ہر عام آدمی سیٹسفائی ہو. آپ اپنا مائک لے کر روڈ پہ نکلے، ہر دکاندار سے، ہر کسی سے پوچھیں، ہر فیکٹری والے سے پوچھیں، اور وہ کہ ہاں ہم لوگ سیٹسفائی ہیں، ابھی سب کچھ بند ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہوا. باقی تو یہ باتوں کی حد تک تو بہت کچھ ہو رہا ہے. باقی رہا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، نظر آنا اچھا، چاہیے، ایسا تو گراؤنڈ پہ نہیں ہے نظر اڈوانی آنا صاحب، ایسا چاہیے. تو نہیں ہے جو ایک عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا پچھلے دنوں کہ بھائی تاجر برادری اتنی پریشان ہے کیا وہ کاروبار یہاں سمیٹ کے پنجاب یا دیگر جگہوں پر منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فائنانس منسٹر اور فورن منسٹر پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو، ماحول بہت اچھا ہے. اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوکل انویسٹر خاص کر کے کراچی کے، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کراچی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی ہماری بدقسمتی کتنی ہے یہ دیکھیں آپ، کہ ہم اپنے لوکل انویسٹر کو، لوکل بزنس مین کو یہاں روک نہیں پا رہے، اور پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ یہاں بڑا وزٹ اہم کرو. پوائنٹ ہے بلوچ صاحب، یہ بڑا اہم مجھے پوائنٹ ہے. بتائیں اگر لوگ مطمئن دنیا کا نہیں ہیں، کون سا تاجر برادری بزنس، مطمئن نہیں ہے، تو پھر باہر جائے گی، وہ پنجاب جائے یا ملک سے باہر جائے، یہ بڑی ناکامی ہوگی. دنیا کا کون سا بزنس مین پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ ان سب کو اسی سوچنا لیے پڑے گا. انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ سیریسلی رہی مصطفیٰ بلوچ صاحب. دیکھیں یہ بات اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہر کسی کی اپنی اپروچ ہے، اپنی سوچ ہے. اگر کوئی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اگر کہ نیگیٹو کی تھاٹس رکھتے ہیں تو آئی کانٹ سیٹسفائی دیم.
بٹ آفٹر آل جو میں آپ کو, کیونکہ آئی ایم آفیشیل اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ, تو آئی ایم ٹیلنگ یو وتھ آل دیٹ ایویڈینس کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آئی نو ایوری تھنگ, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ کراچی کے جو تاجر ہے, وائی وڈ وی وانٹ کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو کے پنجاب جائیں, کسی اور جگہ جائیں. یہ ایک معاشی ہب ہے, کراچی سب کو سوٹ کرتا ہے. کوئی کراچی میں انڈسٹری لگا کے اگر بیٹھے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی دے آر بینیفٹنگ فرام دی سٹی نا. ایسا نہیں کہ کوئی کسی پہ فیور کر رہا ہے, یہاں پہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہم سب تاجر جو برادری ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہر فورم پہ ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب خود لیبر منسٹر تھے, اور وہ اس دور میں جب جتنی بھی انڈسٹریل بوم تھا, تو اس دور میں ہم نے ہر انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوآپریشن کے ساتھ چلے ہیں. بھٹو صاحب سے لے کے آج تک, اور بلاول صاحب خود جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ مصطفی بلوچ صاحب, اقبال عمرانی صاحب, احمد عویس صاحب, تینوں کو بہت شکریہ. طاہر پریشان ہے, اس لیے بار بار بات کر بھی رہے ہیں. انہوں نے بلال بھٹو زاری صاحب سے ملاقات کی, پھر ماشاء صاحب سے ملاقات کی, لیکن سندھ حکومت کی یقین دہانیاں ہیں, جس کے بعد آباد کے جو وہ تو کسی حد تک سیٹسفائی ہو چکے ہیں. جبکہ وہ اقبال عمرانی صاحب جو بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ تو بلینئر ہیں اور بڑے کاروبار ہیں, جن کے چھوٹے کاروبار والے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. اور یہ جو لوگ آتے ہیں پرچیاں دینے کے لیے, وہ آ کر یقیناً فائرنگ بھی کرتے ہیں, لوگ زخمی بھی اس میں ہوتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں, پرچیاں دے کر چلے جاتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ لازمی تھوڑی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کریں گے تو اس کے بعد ہی بات ہوگی. چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کمنٹ چاہیے گا, دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.